وہ کہتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن ہمیشہ آپ کے انر سے آتی ہے، آپ کے انسائٹ سے آتی ہے۔ لٹریچر نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا۔ کچھ سندھی رائٹر تھے، ان میں سے ایک سندھی رائٹر ہے سراج الحق میمن۔ میں نے اس کی سٹوری سنی تھی کہ اس نے سی ایس ایس کیا اور وہ ایلوکیٹ ہوا، مطلب وہ اتنے قابل تھے۔ تو اس کے بعد دوسرا میں نے سنا تھا پروین شاکر کا۔ پروین شاکر بھی بیوروکریٹ تھی، اس نے سی ایس ایس کیا۔ تو یہ سارا لٹریچر سے ایک انسپائریشن ملا مجھے کہ اگر میں میڈیکل میں فیل ہو گیا ہوں تو میرے پاس پوٹینشل ہے، میں اپنی انرجیز کو پازیٹیولی کیسے لوں، بیکاز آئی واز ٹیلنٹڈ اور سب اس چیز کا۔ میرا نام منظور احمد ہے اور میرا تعلق تھرپارکر کے تعلقہ کلوئی کے ایک چھوٹے سے گاؤں عزیز آباد سے ہے۔ ریسنٹلی میں نے CC 2021 کوالیفائی کیا ہے اور آل اوور سندھ میں سے میں نے 4th پوزیشن حاصل کی ہے اور سندھ رورل میں میری 2nd پوزیشن ہے۔ کرنٹلی میں PMS آفیسر طور پہ سندھ گورنمنٹ میں سرو کر رہا ہوں۔ میرا جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ہی ایک ٹریڈیشنل ہے، جو کہ کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، کیونکہ میری ساری اسکولنگ گورنمنٹ اسکول سے ہوئی ہے۔ ایک ایسا گاؤں، ایک ایسا علاقہ جہاں لٹریسی ریٹ لیس دین 10% ہے، بیسک لائف فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، پھر بھی ایک موٹیویشن تھی کہ کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے سفر کو اسٹارٹ کیا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے بیئر کرنی پڑی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا سیکھنے کو بھی ملا، کیونکہ میں نے کسی یونیورسٹی میں سے BS وغیرہ نہیں کیا، میں نے جسٹ پرائیویٹ علامہ اقبال یونیورسٹی سے BA کیا ہے، اور وہ بھی ڈسٹنس لرننگ پروگرام کے تھرو۔ تو اس کے بیسس پہ میں نے CSS اور PCS کیا۔ الحمدللہ میں PMS کوالیفائر بھی ہوں، پلس میں نے اسپیشل CSS کا ریٹن بھی کوالیفائی کیا ہے۔ جہاں تک میری پریپریشن کا تعلق ہے، ہوا یوں کہ فرسٹ آف آل آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر، کہ میں میڈیکل میں جانا چاہتا تھا اور ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن فیلیور کی وجہ سے میں نے اپنے پوٹینشل کو پازیٹیو لیا کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ، دیٹس وائی آئی اسٹارٹ پریپیرنگ CSS۔ پہلا میں نے اٹیمپٹ ویری ینگ ایج میں 22 ایئر میں دیا CC 2020، جو کہ پھر نل اینڈ وائڈ ہوا۔ اس کے بعد اگین اس کو دیا، لیکن اس میں پھر میرا ایسے انفارچونیٹلی فیل ہو گیا، لیکن اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کیونکہ میرا اسکور 627 تھا، تو یہ میرے لیے انسپریشنل تھا۔ ساتھ ساتھ میں نے اور دیگر کئی ایگزام پاس کیے، جیسا کہ میں نے PhD طور بھی سرو کیا، JEST طور بھی سرو کیا، میں نے اسسٹنٹ لیگل ویمن ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا۔ اس کے بعد میں نے رینج فارسٹ آفیسر میں نے 1st پوزیشن حاصل کی فرام آل اوور سندھ۔ دین میں میونسپل آفیسر میں میرا میرٹ 72 رہا۔ تو یہ سارے پازیٹیو سائڈس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے بتایا کہ PMS اور CSS بھی ہو گیا۔ تو یہ تو ہے میری کامیابی کی داستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیلیور کا بھی ایک سلسلہ رہا، کیونکہ مور دین 7 انٹرویوز میں نے فیل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کا سمے آ گیا۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ SPSC کو بین بھی کیا گیا۔ تو ایک بڑا سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو کہ ڈکٹیشن یاد کر کے اسپیلنگ کریکٹ اپنا کرتا تھا، اس کے علاوہ ویڈیوز سن کر ان ویڈیوز میں سے اپنے سینٹنسز بناتا تھا، اٹ دیٹ کے مسٹیکس خود نکالتا تھا۔ تو اس طرح سے جرنی کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ آج ایک پریسٹیجس جو ہے کیڈر میں میری سلیکشن ہوئی ہے۔ جی بالکل، انگلش ایک چیلنجنگ اور اپ ہل ٹاسک ہے، کیونکہ ہماری جو اسکولنگ ہوتی ہے بیسیکلی سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم ABC بھی ایون جو ہے سیکھتے ہیں 6 کلاس سے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں نے ABC جو سیکھی تھی وہ 6 کلاس سے سیکھی، اور میں نے کاپیز وغیرہ بنانا وہ بھی 6 کلاس سے اسٹارٹ کیا۔ جہاں تک CSS PCS کے انگلش کا سوال ہے، اس کے لیے میں یہ ٹپس دوں گا کہ سب سے پہلے آپ کوشش کر کے جو ورڈز ہیں ان کو آنکھوں سے یاد کریں، ورڈز کو ان کے اوپر آپ پریکٹس کریں۔ میں تو ڈکٹیشن لکھا کرتا تھا خود، جس طرح سے بچے لکھتے ہیں 7ویں 8ویں کلاس میں۔ تو میں نے پہلے ورڈز کو سیکھا، ورڈز کے بعد رینن مارٹن بک ہے، اس کے علاوہ پروفیسر آفتاب احمد کی کتاب ہے ٹو دی پوائنٹ، وہ بالکل آسان ہے، اردو پلس انگلش میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے TV چینلز ہیں جس طرح سے الجزیرہ ہو گیا، اس پہ ایک پروگرام آتا ہے انسائیڈ دا اسٹوری۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پروگرام ہے اسٹارٹ ہیئر، DW پہ ایک پروگرام آتا ہے ٹو دی پوائنٹ۔
تو یہ کچھ ایسے چینل ہیں جو کہ آپ کی سننے کی کیپیبلٹی کو بھی اچھا بناتے ہیں، آپ کو کرنٹ افیئر کے بارے میں مواد بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کا رسالہ آتا ہے اور فارن افیئرس کی ایک میگزین آتی ہے. اور ڈان تو ایبسولوٹلی سب کو پڑھنا چاہیے اور اس کو باقاعدہ کریم بھی کرنا چاہیے، اس کو ری فریز اور پیرا فریز کرنا چاہیے. اگر کوئی نیو ایسپائرنٹ 2 مہینے تک، میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر 2 منتھس تک کمپلیٹلی ان چیزوں کے اوپر پریکٹس کرے، ڈان کو ریگولرلی ریڈ کرے، تو وہ ایزیلی اپنے انگلش کا جو گیپ ہے، یارننگ گیپ ہے، اس کو برج کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ پریکٹس اینڈ پریکٹس. آپ اپنے رائٹنگ اسٹائل کو بھی امپروو کریں اور پلس میں اپنی اسپیکنگ کریں، خود سے بات کریں. سیٹ ووکیبلری جو ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے میمورائز کریں. سیٹ ووکیبلری تقریباً 1500 ورڈز آتے ہیں جن کو ہم majortest.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے آپ اگر 10 ورڈز بھی یاد کریں گے، 10 ورڈز پر ڈے، تو میرے خیال سے آپ کا ہر اینگل وہاں سے کلیئر ہو جائے گا. تو ایک رین مارٹن کی بک ہو گئی ہے، ایک پروفیسر آفتاب احمد کی الجزیرہ اور DW چینلز، پلس میں جہانگیر ورلڈ ٹائمز اور فارن افیئرس کی میگزین ڈیلی ڈان آپ کی رائٹنگز کو اپ ٹو دا مارک کر سکتا ہے. اور یہ ایزی ہے اور یہ وائبل ہے اور یہ پریکٹیکیبل بھی ہے. جہاں تک انگلش پرسے کا خیال ہے، پرسے کو ہم ٹیکنک کی مدد سے ریزولو کر سکتے ہیں. پرسے کا ایک آسان سا سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ ہم جب 9th میٹرک میں ہوا کرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے، انگلش جو پوئم تھے اس کی سمری بنایا کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک پوری پوئم کی ہم سمری بناتے تھے. تو وہ اگر وہی ٹیکنک اگر ہم سمری والی ذہن میں رکھیں تو پھر سے بھی ایک قسم کی سمری ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پھر سے آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے عام سی پرسی ہوتی ہے جو کہ بالکل گراؤنڈ لیول کی ہوتی ہے، جو کہ بیسک لیول کی ہوتی ہے، گراس روٹ لیول کی ہوتی ہے، ان پرسے پہ پریکٹس کریں. آپ ڈائریکٹلی CSS کے پرسے پہ جمپ نہ کریں. آپ پرسے کو 3 مرتبہ پڑھ کے ریزولو کریں. اس میں سے ایک پروسیس آتا ہے، اس کو سفٹنگ کہا جاتا ہے. سفٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ امپورٹنٹ آئیڈیاز کو لیس امپورٹنٹ آئیڈیاز سے سیپریٹ کریں، رف ڈرافٹ بنائیں، ایویلیویشن خود کریں. آج کل تو چیٹ GPT کا زمانہ ہے، آپ چیٹ GPT سے بھی وہ اپنا چیک کروا سکتے ہیں کہ میں نے کیا 1/3 تک اس کو کیا ہے، اس کا ٹائٹل، اس میں جو میں نے چیزیں لکھی ہیں کیا وہ ایکوریٹ ہیں کہ نہیں. تو پھر سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ مور دین 20 تو ونس پریکٹس کر لیں. پھر سے 20 کے بعد آپ خود اپنے ریزلٹس دیکھیں، اسی پہ کس طرح سے کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو اٹ ول بی نائیو ٹو تھنک دیٹ ہم ووکیبلری کو میمورائز کر کے اپنی انگلش اچھی کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کی ووکیبلری تب بلڈ ہوگی جب آپ گڈ ریڈر ہوں گے. جو گڈ ریڈر ہوتا ہے وہی گڈ رائٹر ہوتا ہے، اور جو گڈ لسنر ہوتا ہے وہی گڈ رائٹر ہوتا ہے. تو اگر آپ ووکیبلری بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میرے خیال سے ڈان، JWT اور فارن افیئرس میگزین پلس کچھ چینل میں نے ابھی مینشن کیے ہیں، اور 1500 ورڈز ہیں majortest.com کے، ان کو آپ اپنے الفاظ میں استعمال کریں. فار ایگزامپل اگر کوئی ورڈ ہے امپیڈیمنٹ، امپیڈیمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک چیلنج. آپ سینونیم بنائیں. چیلنج ہے ورڈ، آپ اس کے سینونیم بنائیں. امپیڈیمنٹ ہو گیا، obstruction ہو گیا، باٹل نیک ہو گیا، یا کئی ایسے ورڈ ہیں، ریسٹرکشن ہو گیا، بیریئر ہو گیا. آپ سینونیم بنائیں. اس کے جب آپ سینونیم بنائیں گے تو آپ کی ووکیبلری کا بینک بھی بن جائے گا، اور آپ کی جو ریڈنڈنسی جو کہ ایسے کے اندر ڈسکریج کی جاتی ہے، پرسے کے اندر ڈسکریج کی جاتی ہے، وہ آپ کی ریڈنڈنسی بھی ختم ہو جائے گی، اور پلس میں آپ کی ووکیبلری کا بینک بھی بن جائے گا. تو میرے خیال سے زیادہ تھسارس پہ فوکس کریں. جب آپ تھسارس پہ زیادہ فوکس کریں گے تو آپ کی ووکیبلری انشاءاللہ اچھی بن جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن ہمیشہ آپ کے انر سے آتی ہے، آپ کے انسائٹ سے آتی ہے. لٹریچر نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. کچھ سندھی رائٹر تھے، ان میں سے ایک سندھی رائٹر ہے سراج الحق میمن. میں نے اس کی اسٹوری سنی تھی کہ اس نے CSS کیا اور وہ ایلوکیٹ ہوا، مطلب وہ اتنے قابل تھے. تو اس کے بعد دوسرا میں نے سنا تھا پروین شاکر کا. پروین شاکر بھی بیوروکریٹ تھی، اس نے CSS کیا. تو یہ سارا لٹریچر سے ایک انسپائریشن ملا مجھے کہ اگر میں میڈیکل میں فیل ہو گیا ہوں تو میرے پاس پوٹینشل ہے. میں اپنی انرجیز کو پازیٹیولی کیسے لوں، بیکاز آئی واز ٹیلنٹڈ، اور سب اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ منظور یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اینی تھنگ. میں نے فائنانشیل انڈیپینڈنس سیکھ کر لی تھی جسٹ ڈوئنگ
انٹر کے بعد میں نے فائنینشیل انڈیپینڈنسی کر لی، میں نے پیرنٹس کے اوپر اپنی ڈپینڈنسی ختم کر دی، تو چاہتا تھا کہ جب میرے پاس اتنا پوٹینشیل ہے، میں فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوں، تو میں کچھ ڈفرینٹ کر کے دوں۔ تو میں نے تقریباً 3 سال تک ایک اکیڈمی چلائی پرائیویٹ، اور وہاں پہ میں نے ٹیچنگ کی۔ وہاں پہ ایک بندہ تھا جو PMS تھا، نیفیو کی ایڈمیشن کے لیے میرے پاس آیا تھا، بھتیجے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا منظور آپ میں اتنی پوٹینشیل ہے تو آپ CSS PCS کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آلریڈی میں لٹریچر میں سراج میمن اور پروین شاکر کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ وہ بھی بیوروکریٹ تھے۔ اس نے اوپر سے مجھے کہہ دیا کہ منظور یو ہیو پوٹینشیل اینڈ یو کین ڈو CSS، تو پھر یہاں سے شوق پیدا ہوا کہ بھائی میں بھی CSS PCS کر سکتا ہوں۔ خود آفیسر بول رہے ہیں کہ منظور یو ہیو پوٹینشیل اینڈ یو کین ڈو دس۔